چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور امیر اہل سنت کے سفر مدینہ سے متعلق ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے سفر مدینہ کے احوال ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آئیے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور امیر اہل سنت سے سوال کرتے ہیں کہ حضور اب یہ ارشاد فرمائیے کہ مدینہ منورہ کی حاضری اور پھر اس کے متعلق آپ نے اپنے واقعات بیان کیے، پھر مقام احد کی حاضری، پھر جنت البقیع کے پاس حاضری، یہ سارے واقعات آپ نے بیان کیے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ تو جدہ سے مدینہ منورہ آپ کا سفر ہوا تھا، اب کیا انہی دنوں میں آپ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے یا مزید آپ کا مدینہ منورہ میں قیام رہا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول صلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک وعلی آلک صلاة والسلام علیک یا نبی صلاة وعلی والسلام آلک واصحابک وعلی آلک وصحبک یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل میں باب المدینہ سے مدینہ منورہ کے حاضری کے لیے چلا، جدہ شریف کی فلائٹ تھی، پھر جدہ شریف سے براہ راست بائی روڈ مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور مدینہ شریف میں ہی حاضری رہی۔ شوال المکرم میں شوال المکرم میں الحمدللہ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ پہلے شوال المکرم میں ویزے ملتے تھے عمرے کے پاکستان میں، اب نہیں ملتے۔ اللہ اللہ، اندازاً کتنا ٹائم ڈیوریشن باپا جان آپ کو نصیب ہوا مدینہ المنورہ میں پہلی بار کی حاضری میں عمرے کی طرف جانے سے پہلے؟ غالباً 2 مہینے کے آس پاس مدینہ کی حاضری رہی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ وہاں سے باپا جو آپ جیسے ابھی فرما رہے ہیں کہ آپ بائی روڈ مدینہ شریف آپ کی حاضری ہوئی، اور جو پچھلے سلسلوں میں آپ نے اپنے مدینہ منورہ کے متعلق جو واقعات ہوئے اور جو آپ کے وہاں شب و روز کا جو ایک معمول تھا اس کا ایک مختصر سا آپ نے بیان بھی فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات آپ نے بیان کیے۔ اب وہاں سے مکہ مکرمہ کی حاضری کی کیا صورت بنی، اور وہ کیسا سفر تھا، اور احرام آپ نے کہاں سے باندھا؟ اصل مجھے حج تو کرنا ہی تھا الحمدللہ، تو میں نے وہاں سے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ مدینہ منورہ سے حج قران مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، اللہ حج قران کیا تھا، وہیں سے پھر احرام کی ترکیب بنا کر، تو وہاں ہوا یوں کہ میں گیا تو اکیلا تھا، ٹھیک،
तो अब मेरी एक मुलाकातों की और पहले भी आदत तो थी, दोस्तियाँ हो जाती थी लोगों से, माशाअल्लाह। तो वहाँ यूँ तो मेरे पुराने दोस्त थे वहाँ, लेकिन वो अपने कारोबार में, नौकरियों में होते थे। तो कुछ सादात किराम वहाँ मुझे मिल गए, अल्लाह अल्लाह। बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी थे लेकिन वही काम करते थे वो, ठीक। तो उनसे कुछ दोस्तियाँ हो गई। माशाअल्लाह। तो उन्होंने मुझे हज के जब दिन करीब आए तो मुझे इन्होंने ऑफ़र की कि आप हमारे साथ हज पर चलें। अल्लाह अल्लाह। मदीना मुनव्वरा से। हाँ, मदीना शरीफ में ही वो लोग काम करते थे। यहाँ थोड़ी सी अगर वजाहत एक जी, और जी। फरमा दें आप, ताकि हमारे मदी चैनल के नाजरीन की मालूमात में भी इजाफा हो जाए। आपने कहा कि मैंने गालिबन जो आपको याद पड़ता हज क़िरान किया, ये क़िरान हज ये क्या है? हज की 3 अक़साम हैं। सबसे अफजल किस्म हज क़िरान, फिर तमत्तु, तमत्तु। फिर इफ़रात। ठीक। तो हज क़िरान में उम्रा और हज एक एहराम के साथ किया जाता है। एक ही एहराम, यानी जो उम्रे के लिए एहराम बांधा गया है वो अब हज के बाद खोला जाएगा। उम्रा होगा उसमें, उम्रा लेकिन करेंगे, हल्क नहीं करेंगे, हल्क नहीं करेंगे। एहराम खोला एहराम की पाबंदियाँ बदस्तूर बाकी रहेंगे। बाकी रहेंगी, हत्ता के हज के वो सारे मामलात होकर एहराम से बाहर आने की नौबत आ जी। जाए। ठीक, ये हज क़िरान था। वो सैयद सादात को आपने जो है वो आपने सादात चल कर दिया वहाँ बाबा। मुझे मिल गए थे, पाकिस्तानी थे, मोहब्बत करते थे, मुझे दावतें भी की, इन्होंने खाना खिलाया बेचारों ने, और शफकत फरमाते थे। तो इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप हमारे साथ हज करें। तो अब उस वक्त थी अपनी भी जवानी और पैदल हज की तरकीब थी। अच्छा, अल्लाह अल्लाह। मदीने अल्लाह। नहीं, मुनव्वरा मदीना शरीफ से नहीं, मदीना शरीफ से तो वहाँ कानूनी तौर पर भी नहीं जा सकते ना पैदल। शायद 800 किलोमीटर 450 किलोमीटर शायद, या 425 किलोमीटर है मक्का टू मदीना। जी जी। ठीक है ना। ये जदीद में बाबा, पहले तो 1.5 दिन का सफ़र था। हाँ, अब तो 3-4 घंटे में तरकीब बन जाती है। फिर वहाँ से क्या हुआ? तो वहाँ से तो हम लोग बाई बाय बस रोड या गए, जिस तरह सादात बाई रोड, कराम हाँ, आपके साथ थे। सवारी में। तो इन लोगों ने कुछ इनके साथ इस्लामी भाई थे उस वक्त जो भी थे, और एक बाबुल मदीना के इस्लामी भाई थे, वो भी मेरे साथ हो गए, हम 2, और ये सादात किराम। गोया मदनी काफिले किसी सूरत बन ही गई पहली हाँ, दफा एक में। काफिला ही बन गया आज का। अल्लाह अल्लाह। अब ये हाजी साहिबान जो थे, ये वो थे मजदूर टाइप के, अच्छा, अच्छा। मसने में काम करते थे, अच्छा, कारखाने में, वहाँ पर मेहनती लोग थे। तो माशाअल्लाह। इन्होंने तो वो चूल्हे और अनाज और आटा और बोरियाँ उठाई, इतनी शफकत फरमाते थे, मुझे नहीं उठाने देते थे, खुद ही इन्होंने बेचारों ने सब ये उठाए थे। और हम लोग मक्का मुकर्रमा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा हाजिर हुए, और वहाँ तवाफ़ सही वगैरह की तरकीब बनी। बाबा जी, जब पहली दफ़ा कोई किसी भी काम को अंडरटेक करता है तो मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं ना उसके जहन में, और जो जितना ज़्यादा जिस बारे में पैशन में होता है उसी तरह ख्यालात का भी गलबा होता है। अब बैतुल्लाह शरीफ आप हाज़री की तरफ जा रहे हैं, मक्कातुल मुकर्रमा जहाँ हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद सआदत हुई, जहन की सतह पर क्या बुलबुले ख्यालात के बनते गायब होते, क्या क्या चल रहा था उस वक्त, कुछ याद पड़ता है? कोई ऐसी बातें याद नहीं आ रही कि जिनका तज़किरा किया जाए, याद नहीं आ रहा। पहली नज़र जब काबतुल्लाह शरीफ पे कुछ पड़ी, याद नहीं है मुझे। मैंने कहा मैं मदीने चला था, क्या बात है। और जहन बस वो मदीने का बना हुआ था, वही खुब गया जहन में, खुबा रह बना हुआ गया। था बस वो। ठीक। चले पापा, ये तो याद होगा कि पहली दफ़ा आपने बैतुल्लाह शरीफ को देखा था, वेरी फर्स्ट टाइम। तो एक तो मैं 2 सवाल करना चाहूँगा यहाँ पर, क्या कैफियत हुई थी, और उस वक्त वो तो दुआ के बारे में तो अपने अपने जज्बात होते हैं, आप
نے کیا مانگا تھا؟ وہ اعلیٰ حضرت کا پڑھا تھا کہ درود شریف دعا ہے اور سارے غموں کے لیے کافی ہے، اللہ اللہ، طواف میں اس میں بس درود شریف پڑھا جائے، ایسا کچھ ہے۔ اب یہ کہ وہ پورا یاد نہیں، اس لیے کہ جب میں جیسے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، ہر طرف بھیڑ بھیڑ بھیڑ، پہلا موقع، صحیح تجربہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایام حج تھے، ایام حج ایام تھے، حج تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ رش ہی رش تھا چاروں طرف۔ تو بہرحال یہ کہ ہم نے عمرہ ادا کیا قران کے حوالے سے، پھر طواف قدوم اس میں کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ادا کیا ہوگا۔ وہ ساتھ جو تھے آپ کے وہ بھی وہ قرآن کی نیت سے تھے یا وہ عین ممکن ہے انہوں نے بھی قران کیا ہو ساتھ میں نیت، اور ہمارے آپس میں مشورے سے یہ طے ہوا ہو۔ اب یہ زیادہ یاد نہیں، ٹھیک؟ بہت عرصہ ہو گیا نا۔ تو پھر یہ کہ مینا شریف کی طرف ہم گئے، پیدل، ہاں اب مکہ مکرمہ سے اب حج پیدل کرنا تھا۔ حج پیدل جو کرتے ہیں نا وہ مکہ شریف سے، جی جو فضائل بھی ہیں خاص جی مکہ شریف سے، وہ پیدل حج کے فضائل کہ ایک پر وہ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں نا، اللہ اللہ، 7 لاکھ نیکیاں حرم کی نیکیوں کی مثل، حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکی، تو یوں وہ 7 کروڑ ہوتی ہے ایک قدم۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ آج اس دور میں حج پر جانے والوں کے لیے یا عمرے پر جانے والوں کے لیے ایک رہنما کتاب جس کا نام رفیق الحرمین ہے اس کی ترغیب دلاتے ہیں، اور واقعتاً وہ ایک زبردست رہنما ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اگر حاجی کہتے کہ میں تیرے پیچھے، اور پھر اس کے واقعی پیچھے چلے تو امید ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ آسانیاں ہو جائیں گی اور ایک درست انداز سے اس کا اللہ نے چاہا تو حج ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اب وہ ایک ایسا وقت تھا جس آپ دعوت اسلامی بھی نہیں تھی، بنی نہیں تھی، نہ اس کا کام تھا کوئی، تو آپ کے پاس اس وقت ایسی کون سی کتاب تھی جس کو لے کر آپ چلے تھے اور وہ آپ کے لیے حج کے اس پورے سفر کے لیے آپ کے لیے وہ ایک رفیق تھی؟ میں چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، تو میں نے تو ان کی کتاب انوار البشارہ اچھا، ماشاءاللہ، وہ ساتھ حج پر جو آپ لی نے تھی، لکھی، جی حج کے اس میں احکام ہے، حج کا کے اس میں طریقہ ہے، احکام ہے۔ تو انوار البشارہ ساتھ لے لی تھی میں نے۔ اچھا، بہار شریعت کا کہیں آپ کا مطالعہ تو اس جاری میں ہوتا تھا؟ بہار شریعت نہیں، آپ کا لی بہار تھی، نہیں شریعت لی کا تھی، اب سنا مجھے تھا، یاد نہیں۔ مطالعہ آپ کا جاری رہتا تھا بہار شریعت کا، پہلے سے بہار شریعت کا ذوق تو تھا آپ کو؟ ہو سکتا ہے چھٹا حصہ لیا ہو لیکن اب یاد نہیں آ رہا مجھے۔ انوار البشارہ تو برابر یاد ہے مجھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی لی ہو، مگر بہار شریعت زیادہ کے تفصیلات ہیں اس لیکن میں۔ بہار شریعت کے حج کے متعلق جو احکام تھے وہ تو آپ کے پیش نظر اب وہ اتنا سارا یاد نہیں ہے آپ کو، پہلا ٹھیک ہے؟ موقع تھا، اور یہ طے ہے کہ ایک تجربے سے علم ایک بڑھتا ہے۔ مطلب ایک سمجھ میں یہ تو آ رہا ہے کہ ایک آپ رہنما حضرت کتاب گئے، ساتھ تھی۔ ایک ساتھ تھی، انوار گائیڈ البشارہ لائن تو تھی۔ مجھے کنفرم یاد ہے۔ تقریباً پوری انوار البشارہ بہار شریعت میں ہی ہے، اللہ اللہ، وہی تو بہار فرمایا ہے شریعت میں اضافی مسائل بہت سارے ہیں، اس کو رکھا ہے، لیکن انوار البشارہ پوری اس میں رکھی گئی، بہار شریعت میں لی ہے۔ صدر الشریعہ نے الفاظ تبدیل نہیں کیے، اصول برکت کے لیے وہ بے عینی الفاظ لیے۔ میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ انوار البشارہ اور بہار شریعت جس میں ان میں حج کے بہت ہی پیارے پیارے احکام موجود ہیں، تو ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر نیز موجودہ دور میں بہت ساری چیزیں ایسی جیسے تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے، ان احکامات کو سامنے رکھ کر مفتیان کرام سے مسائل کے معاملے میں پوچھ کر اور ایک جامع کتاب اپنے تجربات کو بھی سامنے رکھ کر جو مرتب ہوئی ہے اس کا نام ہے رفیق الحرمین۔ اس کتاب کو ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے سفر حج پر۔ رفیق المعتمرین بھی کتاب ہے مقتۃ المدینہ سے عمرے والوں کے لیے، مگر اس میں حج اور عمرہ دونوں کا بیان موجود ہے، تو اپنے ساتھ اس کتاب کو جب بھی مدینے کا سفر ہو اس کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے، یہ واقعتاً رفیق الحرمین ہے۔ بابا اب حج کے لیے پھر مدینہ منورہ سے آپ نے جس طرح فرمایا کہ سادات کرام کے ساتھ وہاں مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے آپ، اور جس طرح مدینہ طیبہ میں آپ نے ننگے پیر سارا وقت گزارا،
تو کیا مکۃ المکرمہ میں بھی آپ کا وقت ننگے پیر ہی گزرا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. جی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ بھی کبھی کوئی تشریف لے جائے گا تو کیا لے جائے گا؟ حاضری دے گا. اچھا حاضری دے. اچھا. حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے ایک بار مجھے جب پہلی غالباً ملاقات ہوئی تھی بیر زمزم پر مکہ مکرمہ میں، سن 80 سے ہٹ کر رہی ہے، تو مجھے غالباً انہوں نے فرمایا کہ کب تشریف لائے، تو میں نے وریست عرض کیا تھا کہ میں کبھی بھی تشریف نہیں لایا، جب بھی کرم ہوا ہے حاضر ہوا. اللہ اللہ. بقی شریف کا جس طرح آپ نے کہا کہ میں تو کبھی بقی میں گیا ہی نہیں، ایسا ہی ہمارا وہ تو میں مکہ مکرمہ تشریف کیسے لے جا سکتا ہوں؟ اب جیسا مجھے کوئی کہے گا آپ اپنے پیر صاحب کے آستانے پر کب تشریف لے جاتے تھے، تو میں کون ہوتا ہوں جو پیر صاحب کے پاس تشریف لے جاؤں گا؟ ڈیفینیٹلی. پیر صاحب کو حاضر ہی دوں گا. اللہ. تو جو میرے پیر کا بھی رب ہو، تو نہ میں کبھی مکہ مکرمہ تشریف لے گیا نہ مدینہ منورہ تشریف لے گیا، جب بھی کرم ہوا حاضری کی سعادت ماشاء پائی. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال ہمارا قافلہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوا. ماشاء اللہ. پھر کیا آپ اور ننگے ہاں ننگے پاؤں. جی ہاں، میں مکہ مکرمہ میں بھی الحمدللہ میں ننگے پاؤں رہتا تھا. اور حج کے جو ارکان ادا ہوئے اس میں مکہ مکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اظہار نبوت کے بعد 13 سال کی مکی زندگی ہے، اللہ اللہ اللہ. اور اس سے پہلے یعنی 53 سال 53 سال. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو قدم بوسی سے مشرف فرمایا. ماشاء اللہ. تو وہاں اب صحیح بات ہے کہ وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خاک پاک، ان سب نے بہت وہ ہائے الفاظ نہیں مجھے ملتے، ایک شعر ہے. اتنے جلوے لوٹے ہیں. ماشاء اللہ. وہ کسی نے کہا نا، بیکل بلرام پوری کا شعر ہے، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ گلیاں، اے ہوا، اے پہاڑ، اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی گزر قسم، کی قسم. ماشاء اللہ. کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. اب وہ تو صاحب بصیرت دل کی آنکھ والے کو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو دل کی آنکھ والا ہے وہ کیسے یہاں پاؤں رکھے گا، یا تو پاؤں کے بدلے آنکھوں کو بچھائے ہوئے لوگوں نے آنکھوں سے چل رہے ہیں. یہ شاعر کا تخیل ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلقاً فرمایا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یعنی حرم کی سرزمین پر پاؤں رکھ کر چل رہا ہے، ارے جانے والے یہ تو وہ جگہ جہاں سر کے بل چلنا چاہیے. ماشاء اللہ. اور وہاں آپ نے بھی تو فرمایا نا پاپا، پاؤں میں جوتا تیرے محبوب کا کوچا ہی ہے، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا. سن 80 میں جو سفر مدینہ تھا آپ کا، اور آخری جو اب تک جو آپ کا جو حاضری ہوئی وہ 2002 کی تھی، اس وقت اور اس وقت کے جو طواف خانہ کعبہ اور دیگر جو تھی اس کے رش کے متعلق آپ کا کیا ذہن ہے کہ وہ کتنے مطلب کہ تھا حساب؟ اب ظاہر ہے کہ وہ ہجوم میں اضافہ ہوا ہے، توسیعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس طرح کی توسیعات نہیں تھی جو اب ہیں. جی
काफ़ी तोसी हो गई अब तो। उस वक्त हजर असद का बोसा नसीब हो गया था बापू जी? एक बार इससे याद पड़ता कि एक बार मैंने ज़िंदगी में बोसा लिया ज़रूर है। अब वो सन 80 ही का है या इसके बाद का, अब ये कुछ वो याद नहीं है। आप कैफियत बताएं उस टाइम की, क्या कैफियत थी जो आप नहीं कुछ याद नहीं याद ही नहीं, जब भी नहीं, आपसे वाकई। कोई कैफियत की बात करते हैं, आपसे तो आप- कहते हैं कि उस वक्त क्या था, कुछ भी नहीं था। आप चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हाँ जी, मुझे भी आपका ऐसा ही उसने लगता है। जन ऐसा नहीं है, नहीं पापा कोई जान कैफियत लगता तो नहीं ऐसे थी। ही है। वो बस मतलब एक बार चूमा है, इतना याद है। अल्लाह अल्लाह। बाबा अब नहीं जो कुछ इस किस्म के कलिमात लिखे तो हैं कि वो झूम जाइए और कि वो तो आला हजरत ने भी इसी तरह के अल्फाज लिखे हैं। तो मैंने कुछ उसमें अनवारुल बिशारा पढ़ी तो थी अपने ना अंदाज बाबा। में आपका तो वजह से वो ना, वो थोड़ा सा तसरुफ के साथ है। बस याद रहा इतना, होठों से लगा हजर अस्वद, फिर याद नहीं क्या किया अनवार नजर आए। क्या बोलूं मैं? ये तो एक शायर का है कि बस याद रहा इतना, सीने से लगी जाली, जी हाँ। फिर याद नहीं क्या क्या अनवार अनवार नजर नजर आए। अब वो उसका अपनी कैफियत है, उन्होंने अनवार देखे होंगे। नहीं याद नहीं क्या क्या, आपकी तो याद ही कुछ नहीं है। अब हर सवाल के जवाब में कहते नहीं हैं, याद नहीं यानी है। कि याद रहने का मतलब कुछ है नहीं ऐसा। आटियां मतलब नहीं मार रहा मैं। नहीं आप आटिया नहीं, लेकिन मैं मदनी चला के नाज़िम, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मजीद निकले। कैफियत का ज़रूर तो हुआ ना शुरू में कि बन टूटा, कई मकामात में बाबा ने फरमाया, इसके बाद फिर वो उसका जिक्र इससे ये जाहिर नहीं होता कि मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। चलते हैं आगे, फिर क्या हुआ? तो मीना शरीफ की हाज़िरी हुई और हमारे काफिले ने पहाड़ पर जाकर क़याम किया। अच्छा और ये माशाअल्लाह ये यानी कि मेहनत कश तबका था। आप तो कह रहे ना मैं जवान था। मैं देखो जवान होना और चीज़ है, मेहनत कश होना और चीज़ है। मजदूर मदीना जिनको आप फरमाते हैं। अब वो सादात थे इसलिए बोलता भी संभल के हूँ। खैर तो वो खैमा, वो ऊपर गाड़ा खैमा भी साथ ले चले थे ये, माशाअल्लाह। और टागर सब, खैमा चूल्हा और जो भी नहीं ज़रूरत की चीज़ें, अनाज, खैमा गाड़ा, और वहाँ रोटियां पकाते थे ये हजरत, हमको खिलाते थे पका के बेचारे। लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ना उतरना ये अपने मामूलात में से नहीं था। तो ये अपने कमर में पड़ गई चूक। आपके जी हाँ, चूक बोलते क्या बोलते, कमर में दर्द हो गया। पंजाबी में चुक जी। तो फिर तो मुस्तशफ़े जाना पड़ा। का रुख किया, इलाज किया उसका। खैर तो इस तरह ये कि हम वहाँ रहे कुछ, लेकिन शायद उसी में दवा लेने गए, इसमें या क्या हुआ, हम शायद इसी में मेरा ख्याल हम अलग से गए ना, दोनों जो बाबुल मदीना के मेरे साथ दोस्त थे, तो उसी में शायद हम दवा लेने के डॉक्टर के पास चले गए, वो जो वहाँ होते हैं वहाँ की खिदमत की तरफ से। जी जी। शायद इसी में हम फिर वो अपने खेमे भूल गए कि है कहाँ खेमे, अच्छा। शायद। तो चढ़ गए हाँ और एक दफ़ा पहाड़ों पर थे ना, वो कोई वो मौलिम का खेमा और ये इस तरह का नहीं था ना, हम वैसे ही मतलब अलग से थे। गालिब गुमान यही जा रहा मेरा कि हम 8 तारीख को यानी पहले ही दिन हम बिछड़ गए, और अब पैदल ही हम दोनों अरफात की तरफ रवाना हुए, और गिरते पड़ते जिस तरह भी मैदान अरफात अरे क्या हुआ? की तरफ हम पहुंच गए। वो दाखिला हुआ आपका फिर मैदान अरफात? जी जी, उसके बाद क्या हुआ? मैदान अरफात में दाखिला हुआ हमारा। ठीक है। अब कोई प्रॉपर तरकीब हमारी थी नहीं, काफिला भी बिछड़ आपके गए। साथ एक ही रह गए ना? एक ही रह गए थे, वो सादात करम वाला काफिला आपसे जुदा हो गया। हम इनसे जुदा हो गए। अब आप अरफात के मैदान में एक के साथ हैं, हम देखें वो एक कब बिछड़ते हैं, कि वो भी बिछड़ गए थे आगे जाकर। भी आते हैं, जल्दी नहीं करें। अरे ठीक है। अभी मैदान अरफात में क्या हुआ था? यही मैदान अरफात में अब कोई, मैंने कहा ना हमारा कोई तरकीब तो थी नहीं, ठीक। ना कोई खेमा था ना सही कुछ। सही। तो हम ये फिरते फिराते वो
کوئی جاننے والا مل گیا ہوگا اور اپنے خیمے میں لے گیا، یا ہم کسی خیمے میں جا نکلے، وہاں حاجی جمع تھے اور کسی نے بول دیا دعا کروائیں، ماشاءاللہ، تو میں نے وہ دعا کروائی. اب ظاہر ہے کہ وہ اجتماعی دعا. جی جی، ماشاءاللہ. تو وہ ایک رقت انگیز ماحول بنا. گناہوں سے توبہ کی. تو جب یہ ہم فارغ ہوئے تو ایک کوئی جو مجمع میں معزز محسوس ہوئے کوئی صاحب تھے، ٹھیک. انہوں نے کچھ گل افشانی فرمائی کہ ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے، ہم گناہ کریں کیوں جو یہاں آ کر بھی رونا پڑے. یعنی مجھ پر اس طرح ایسا لگا کہ کچھ تنقید انہوں نے کی. یعنی ان کو خوف خدا میں رونا، گناہوں سے ندامت میں اشکباری کرنا، ان کی غالباً سمجھ میں نہیں آیا تھا ان صاحب کی. تو یہ ایک چٹکلا ہوا تھا ہمارے ساتھ. اس کو چٹکلا ہی بولیں گے اور کیا ہوا؟ ہاں، اور کیا مطلب اس پہ کیا تبصرہ کریں گے اب؟ ایسی بات آپ کر ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر رونے کی صورت بنے. اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری گناہ کرنے والا ہی کرے گا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف معصوم سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے خوف سے اس قدر روتے کہ سینے سے وہ ہنڈیا پکنے جیسی آواز آتی، جیسے ہنڈیا پکنے، اس طرح روتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی رونا ثابت، صحابہ کرام کا رونا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پہلی صف میں ہوتے اور جب گریہ طاری ہوتا روتے تو آخری صف میں آواز سنائی دیتی. تو وہ بیچارے جو تھے اللہ پاک سمجھ دے، عقل سلیم دے. آمین. تو اس طرح کی کچھ انہوں نے وہ باتیں کی. خیر ہم وہاں سے ہم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. ماشاءاللہ. صرف اس وقت بھی ہاں صرف سنتے. اللہ اللہ. تو یہ کیا غروب آفتاب تک دعا کا سلسلہ رہا؟ نہیں. کتنے بجے دعا کی، کتنے بجے تک کی، کچھ یاد نہیں. پہلے ہی حج سے اجتماعی دعا کا الحمدللہ سلسلہ. اجتماعی دعا کا سلسلہ ہمارا اس سے پہلے بھی تھا. اچھا 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 اچھا. جی ہاں الحمدللہ ہمارا ایک ماحول تھا اپنا. لیکن وہاں میرے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ماحول کا، میرے پرانے ماحول کا کوئی اس طرح کا تھا نہیں. نہ دعوت اسلامی کی طرح کا ماحول نہیں تھا، وہ دوسرا ماحول تھا، لیکن بہرحال ایک مذہبی ماحول تھا. بابا پھر عرفات سے مزدلفہ، اب پھر میدان عرفات سے ہم مزدلفہ روانہ ہوئے. تو وہاں میں نے مریضوں کو دیکھا، تھکے ماندوں کو دیکھا، معذوروں کو دیکھا، جیسے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر لوگ جا رہے ہیں. کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں، کوئی کچھ ہے نا، سب مسافر، سب اجنبی. کوئی ہے نا کہ ایسا ماحول تھا وہاں کہ کسی کو مطلب ہے نا کہ کوئی دوا دارو کا کوئی انتظام کر نہیں سکتا تھا. ایسا ماحول تھا. ہم چلتے رہے یہاں تک کہ پاؤں میں جیسے ورم، کنکریاں راستے میں، کنکریوں پہ چلا نہ جاوے پاؤں جیسے. اب وہ مزدلفہ اب بھی اللہ کب آئے گا. تھکن ظاہر ہے کہ مینا کی تھکن، میدان عرفات کی تھکن، تو جس کو بولتے ہیں چین بولنا، تو وہ ہو گیا تھا. اچھا اچھا. ابھی آپ کا عرفات کے میدان سے مزدلفہ کا پیدل سفر جاری ہے. تو ہم بالکل یعنی کہ جب چلنے سے بے بس ہو گئے تو ایک غیبی مدد کا سامان ہوا. وہ کیا تھا کہ بھی مدد کا سامان سنیں گے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. تیرا کلام ہے الیاس